بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان اللہ کی طرف پلٹنے والوں کے واقعات کے بارے میں ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجتا ہے اور ہر انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ جو لوگ بھی دنیا میں آ کر دنیا کی رنگ رلیوں میں بھٹک جاتے ہیں اور ان کا دھیان خالق سے مخلوق کی طرف ہو جاتا ہے، تو ایسے میں انبیاء علیہ السلام لوگوں کو مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف پلٹائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد ہدایت کی محنت کا دروازہ بند نہیں ہوا، بلکہ یہ محنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ذمہ لگا کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر موجودہ دور تک اسلام کے مبلغوں نے اس محنت کو آج تک جاری رکھا ہوا ہے، اور اس میں محنت سے مغربی معاشرے میں بھٹکنے والا مسلمان بھی آج اللہ کی طرف پلٹ رہا ہے، اور بڑے بڑے غیر مسلم بھی توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹنے پہ مجبور ہیں۔ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرکشش تعلیمات کل بھی اسلام کی طرف لوگوں کو کھینچ رہی تھیں، اور آج بھی دنیا بھر کے غیر مسلم اسلام کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ آج جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اس کے لیے اس بیان میں پیغام ہے کہ جب دنیا کے بڑے بڑے شرابی اور وہ غیر مسلم جو اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں، وہ جب توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ گئے، تو کیا آپ ان سے بھی بڑے گناہ گار ہیں؟ کہ آپ کا دل ان سے بھی زیادہ سخت ہے؟ آپ بھی ابھی بھی وقت ہے، چھوڑیے اور اس گناہ کی دلدل کو اپنے رب کی طرف لوٹ آئیے۔ آپ کا رب آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ ایک قدم بڑھائیے، آپ کا رب آپ کے لیے 2 قدم آگے بڑھائے گا، اور توبہ اور ندامت کے آنسو اللہ کے لیے بہائیں۔ سامعین کرام، آج کے لوگوں کے دلوں میں گناہ کر کے مایوسی چھائی ہوئی ہے، اور وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، اور اس وسوسے میں مبتلا ہیں کہ اب ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی، اب پانی سر سے اوپر گزر چکا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے شیطانی دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے گناہ گار بندوں سے فرماتا ہے کہ تم نا امید نہ ہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنے رب کے بعد کو قرب میں بدل سکتا ہے، اور توبہ محبت الہی کی کنجی ہے۔ سامعین کرام، اللہ کی طرف پلٹنے والوں کے واقعات میں نمرود کی بیٹی کا واقعہ ملاحظہ کیجیے۔ مشہور ہے کہ نمرود مردود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو دنیا تماشا دیکھ رہی تھی، اور انہی تماشائیوں میں نمرود کی ایک بیٹی جس کا نام واہمہ تھا شامل تھی۔ اس نے ایک اونچے مکان سے دیکھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آتش کدے میں جھونکا گیا تو ان کی آن میں آگ کی خاصیت بدل گئی، اور اللہ کا حکم پا کر وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گل و گلزار ہوئی، اور یہ سما دیکھ کر واہمہ محبت الہی میں از خود رفتہ ہو گئی، اور نور ایمان نے اس کے دل کو منور کر دیا۔ وہ بے ساختہ بول اٹھی کہ خدائے برحق سچا ہے اور نمرود جھوٹا ہے، اور بآواز بلند حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیا کہ اگر اجازت ہو تو یہ کنیز بھی خدمت عالی میں حاضر ہو جائے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں حق کی محبت سمجھ جائے اس کے لیے یہ نار سراپا نور ہے۔ تیرے لیے یہاں ہر طرح سے امن و امان اور ہر قسم کا چین ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھ کر اپنی جان و دل کو شمع ایمانی سے روشن کر لیا، اور کہنے لگی کہ حضرت اب میں آخر دم تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گی، اگر اجازت ہو تو اس ناسمجھ مردود کو کچھ سمجھاؤں، ممکن ہے کہ راہ پر آ جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت لے کے اپنے باپ نمرود کے پاس پہنچی، اور کہنے لگی کہ اے پدر، خواب ہستی سے بیدار ہو اور دعوی خدائی کو ترک کر دے۔ آخر تو نے حضرت خلیل کو جلتی آگ میں ڈال کر اللہ کی قدرت کا تماشا دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کی خاصیت کو بدل کر اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گل و گلزار کر دیا۔ سامعین کرام، یہ سن کر نمرود آتش غضب سے بھڑک گیا اور کہنے لگا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تجھے ابراہیم علیہ السلام کی محبت نے فریفتہ کر دیا ہے۔ اور جب اس لڑکی نے نمرود کے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھا تو ان کو سن کر نمرود کی آتش غضب اور بھڑک گئی،
اور وہ کہنے لگا کہ تو اپنے طریقے پہ قائم رہ ورنہ تو پناہ نہ پا سکے گی۔ لڑکی کی اس پختگی کو دیکھ کر ظالم نمرود نے اس کے کپڑے اتروا کر مارنا شروع کیا، مگر اس کی پختگی ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا، اور جب نمرود کا ظلم گزر گیا تو رحمت حق کو جوش آیا اور فرشتوں نے آ کر اس لڑکی کو حلہ بہشتی پہنایا۔ اتنے میں ہوا کا ایک جھونکا آیا اور جس نے اس کو ایسا اڑایا کہ پھر کسی نے اس کا پتہ نہ پایا۔ اس کا ذکر حکایت صالحین میں موجود ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح ایک اور واقعہ ملاحظہ کریں کہ بنی شیبان کی قوم جب اللہ کی طرف پلٹی، یعنی قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے، یہ کلام اثر انگیزی میں بے نظیر ہے، لیکن اولاد الابصار ہی اس کا اثر قبول کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبائل عرب کو دعوت دینے کا حکم دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے نکلے، تو میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم قبائل کی تمام قیامگاہوں سے ہوتے ہوئے ایک ایسی مجلس میں پہنچے جس پہ وقار اور طمانینت کے آثار تھے۔ اس مجلس میں ایسے مشائخ بیٹھے ہوئے تھے جن کے چہروں سے قدر و منزلت کی غمازی ہوتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا اور پوچھا کہ تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم بنی شیبان سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یہ لوگ اپنی قوم کے معزز ترین لوگ ہیں اور ان کو دعوت حق دیجیے۔ اس محفل میں مفروح بن عمرو اور ہانی بن قبیصہ اس قبیلے کے سردار موجود تھے۔ ان میں سے مفروح بن عمرو فصاحت و بلاغت میں سب سے نمایاں تھے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دریافت کیا کہ ان کے قبیلے کی تعداد کتنی ہے؟ مفروح نے جواب دیا کہ ہماری تعداد 1000 سے زیادہ ہے، لیکن 1000 کا لشکر قلت تعداد کی وجہ سے شکست نہیں کھاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جس کو تم پناہ دیتے ہو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ کوشش کرنا ہمارا فرض ہے، آگے ہر ایک کی اپنی قسمت ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرید استفسار کیا کہ تم دشمن سے جنگ کرتے ہو تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ مفروق نے بتایا کہ غضب ناکی کی حالت میں ہم دشمن سے مقابلے میں شدید قوت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم استبل گھوڑوں کو اولاد پر اور اسلحے کو دودھ دینے والی اونٹنیوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے بعد فتح اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کبھی ہم دشمن کو شکست دیتے ہیں اور کبھی وہ ہمیں دیتا ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فرمایا کہ یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی ہم میں سے مبعوث فرمایا ہے، آپ کی طرف اشارہ کر کے یہ ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفروق نے کہا کہ ہمیں ان کی بابت اطلاع ملی ہے۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے قریشی بھائی، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور مجھے پناہ دو اور میری مدد کرو تاکہ جو دین اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اس کی تبلیغ کما حقہ کر سکوں، کیونکہ قریش نے اللہ کے حکم کے خلاف بغاوت کی ہے اور اس کے رسول کی تکذیب کی ہے اور حق کو چھوڑ کر باطل کو پسند کیا ہے۔ مفروق نے مزید پوچھا کہ آپ اور کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ محبوب خدا نے سورہ انعام کی آیت نمبر 151 سے 154 کی تلاوت فرمائی۔ اے نبی فرما دیجئے، آؤ کہ میں پڑھ کر سناؤں کہ جو کچھ حرام کیا ہے تمہارے رب نے تم پر، وہ یہ کہ نہ شریک بناؤ اس کے ساتھ کسی چیز کو، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور نہ قتل کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی اور انہیں بھی، اور موت قریب جاؤ بے حیائی کی باتوں کے جو ظاہر ہوں اور ان سے اور چھپی ہوئی ہوں، اور نہ قتل کرو اس جان کو جسے حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سوائے حق کے۔ یہ ہیں وہ باتیں حکم دیا ہے جن کا تمہیں اللہ نے، تاکہ تم حقیقت کو سمجھو اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے، مگر اس طریقے سے جو بہت اچھا ہو، اور یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائیں، اور پورا کرو ناپ اور تول انصاف کے ساتھ۔ ہم نہیں تکلیف دیتے کسی کو مگر اس کی طاقت کے برابر، اور جب کوئی بات کہو تو انصاف کی کہو، اگر جب معاملہ ہو رشتہ دار کا، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔
یہ ہیں وہ باتیں جن کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو اور نہ پیروی کرو اور راستوں کی، ورنہ وہ جدا کر دیں گے تمہیں اللہ کے راستے سے۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کی کرنے کا تمہیں حکم دیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ مفروق نے ان آیات کو صاحب قرآن کی زبان سے سنا۔ اسے اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا، لیکن وہ آیات قرآن سن کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ بخدا یہ کلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو ہم بھی اس کو جانتے ہیں۔ قریشی بھائی، اور کس چیز کی طرف تم دعوت دیتے ہو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نحل کی آیت نمبر 90 تلاوت فرمائی۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ہر معاملے میں انصاف کرو اور ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرو، اچھا سلوک کرو رشتہ داروں کے ساتھ، اور منع فرماتا ہے تمہیں بے حیائی، برے کاموں اور سرکشی سے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ سامعین کرام، مفروق نے یہ سن کر کہا کہ قریشی بھائی، آپ نے مکارم اخلاق اور نیک اعمال کی طرف دعوت دی ہے۔ بخدا جو لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں وہ کاذب ہیں۔ مفروق کی خواہش تھی کہ اس کا دوسرا ساتھی ہانی بن قبیصہ گفتگو میں شریک ہو، چنانچہ ہانی بھی اس گفتگو میں شریک ہوا اور اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کی، لیکن اس نے کہا کہ پہلی ہی نشست میں سوچے سمجھے اور جلد بازی میں غور و فکر کے بغیر نتائج کا جائزہ لینے سے قبل اور اپنی آبائی دین کو چھوڑ دینے اور نئے دین کو اختیار کر لینا قرین مصلحت نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنے میں لغزش کا کبھی امکان ہوتا ہے۔ ہم اپنی قوم سے مشورہ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیے اور ہم بھی غور و فکر کر لیتے ہیں۔ ہانی گفتگو میں مسنہ بن حارثہ نامی ایک دوسرے سردار کو بھی شامل کرنا چاہتا تھا، چنانچہ مسنہ کو بھی اظہار خیال کا موقع دیا گیا اور مسنہ نے بھی آپ کی باتوں کو بہت پسند کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور کلام الہی سے بہت متاثر ہوا اور کہا کہ میرا جواب بھی وہی ہے جو میرے دوسرے دو سرداروں کا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ ایک طرف یمامہ ہے اور دوسری طرف سماوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو سن کر فرمایا کہ تم نے سچی بات کہی ہے، کوئی آدمی اللہ کے دین کا حق ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ نہ کرے۔ اٹھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن ممالک سے تم ترساں ہو، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ان ممالک اور ان کے اموال کا مالک بنا دے تو پھر کیا تم اللہ کی تسبیح اور تقدیس کرو گے؟ نعمان بن شریک نے جواب دیا کہ قریشی بھائی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو ہم ضرور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 تلاوت فرمائی کہ اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور اللہ کی طرف بلانے والا اس کے حکم کے ساتھ بھیجا اور روشن چراغ ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، فرمائے کہ زمانے جاہلیت کے عربوں کے اخلاق کا کتنا اعلیٰ مظاہرہ انہوں نے کیا ہے۔ انہیں اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر وہ دنیاوی زندگی میں اپنا دفاع کر رہے ہیں، اور اس وقت بنی سالبہ کی ان سرداروں نے اسلام قبول نہ کیا تھا، تاہم اللہ تعالیٰ کے نورانی کلام نے ان سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں سے کفر و جہالت کا اندھیرا صاف کر کے نور ایمانی کی شمع روشن کر دی تھی۔ چنانچہ بقول علامہ ابن کثیر کچھ عرصے بعد ایرانیوں سے ان کی جنگ نہر فرات کے قریب ہوئی۔ اس جنگ میں انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کو اپنا شعار بنایا ہوا تھا اور اس کی برکت سے انہیں فتح نصیب ہوئی اور پھر وہ مشرف با اسلام ہوئے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ یا الہی، بڑے بڑے گناہ گار توبہ کر کے آپ کے ولی بن گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ ہم بھی توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے سیاہ دلوں میں محبت الہی اور عشق رسول کی شمع روشن کر دے۔ بے شک توبہ کی طرف مائل رہنا ہی اہل ایمان کی نشانیوں میں سے ہے۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کا بیان پسند آیا ہے تو اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔